مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ اے الہ العالمین ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ، کہ یا الہ العالمین اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، اس شہر کے رہنے والوں کو، لیکن ان کو جو تجھ پر ایمان لائیں، جو تجھ پر ایمان نہ لائیں انہیں رزق نہ دینا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، قال فرمایا ومن کفر فأمتعہ قلیلا، اے ابراہیم آپ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں صرف انہیں رزق دیا جائے اور جو کافر ہیں انہیں نہ دیا جائے، لیکن میں کافروں کو بھی دوں گا، اس دنیا میں کافروں کو بھی دوں گا، چونکہ یہ دنیا مختصر ہے، لیکن اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا، جو محنت کرے گا اس کو اس کی محنت کا پھل ملے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کہ رب کا خلیل اللہ سے عرض کرے کہ یا باری تعالیٰ جو تجھے نہیں مانتے ان کو تو نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ جواباً کیا فرمائے کہ نہیں، میں تو سب کو دوں گا، جو مجھے مانتے ہیں ان کو بھی دوں گا، جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو بھی دوں گا۔ یہ اس کی رحیمی کریمی کی ایک مثال ہے صرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی رحیم، کہ تمہارا رب تبارک و تعالی جو ہے وہ اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمتوں کا اندازہ آپ اگلے جملوں سے کیجئے گا، اگرچہ ہم نے یہ کئی بار یہ مفہوم پڑھا ہوا ہے۔ فرمایا من ہم بحسنۃ، جس نے صرف ارادہ کر لیا نیکی کا، فلم یعملھا، ابھی اس نے نیکی کی نہیں، اس کے دل میں بات آئی کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے امام غزالی کے حوالے سے پڑھا تھا احیاء العلوم میں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا اس کی قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو گئی، بھوک کا شکار ہو گئی، تو اس نے اپنی قوم کے حوالے سے درد مندی کا اظہار کیا۔ جب وہ ایک ٹیلے کے پاس سے، ایک پہاڑی کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کاش یہ پہاڑی اناج کی ہوتی تو میں سارا اناج اپنی قوم میں بانٹ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے وہ پہاڑی اناج بانٹنے کا ثواب اسے دے دیا۔ تو یہاں فرمایا من ہم بحسنۃ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا۔ تو دوستو نیکی کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے دے میں یہ بھی کروں گا، مجھے اللہ دے میں یہ بھی کروں گا، وہ نیکیوں کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم تو ارادہ کر سکتے ہیں نا، اس ارادے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اس کے اندر اثر پیدا کر دے اور ہم اس قابل ہو جائیں۔ ارادہ ہی نہ کریں گے، ارادہ کریں گے تو پھر کسی جوگے ہوں گے نا، ارادہ ہی نہ کریں گے تو پھر کس جوگے۔ تو فرمایا جس نے ارادہ کیا ابھی عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دیتا، اور فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ اس پر عمل بھی کر لے پھر تو اللہ تعالیٰ کتبت لہو عشرتاً، شروع ہی اس کا بدلہ 10 سے ہوتا، پھر اس کا بدلہ 1 سے نہیں شروع ہوتا، فرمایا اس کا بدلہ پھر 10 سے شروع ہوتا، اِلیٰ 700، 700 تک چلا جاتا ہے۔ آغاز 10 سے ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں 1 دو گے تو بدلہ 10 سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کا اپنا اخلاص ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے، اخلاص کے اعتبار سے آپ کو بدلہ ملے گا۔ تو اگر وہ نیکی کر گزریں تو 700 گنا تک، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا جو صبر والے ان کو ہم بے حساب دیتے ہیں، وہ حساب میں بھی نہیں آتا۔ پھر اس کے الٹ چلے جائیں،
فرمایا من ہم بسیئۃ، جو گناہ کا ارادہ کر لے اب لکھا کچھ نہیں جاتا، اب لکھا کچھ نہیں جاتا۔ فرمایا وہ اپنے شومی قسمت پھر برائی کر بھی لے تو برائی کر لینے کے بعد بھی صرف ایک ہی برائی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کرنے کے ارادے کے بعد برائی نہ کرے، باز آ جائے، وہ برائی سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ علیم، وہ حکیم، وہ رحیم پروردگار کہ جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ یاد ہے ہم نے اس جمعے میں روایت پڑھی تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے مجھ سے دور نہ بھاگ، اے آدم کے بیٹے مجھ سے دور نہ بھاگ، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے پر کر دوں گا، اور اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھ سے دور ہوا میں تیرے دل کو فقیری کے حوالے کر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو مصروفیت میں ڈال دوں گا، کچھ بھی نہیں بنے گا تیرا۔ اللہ سے دعا کرے کہ یہ خیر والا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں اپنی ہی لو لگا لے، ہمیں اپنی ہی طرف لگا لے۔ وہ بڑی حسین دعا ہے، اس دعا کا مفہوم یہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو پھیر کر اپنی طرف ہی کرنا، جب بھی پھیرے نا، جب بھی پھیرے تو گھما کر اپنی طرف ہی کرنا، یا مقلب القلوب، جب بھی اے دلوں کو پھیرنے والے جب بھی دل پھیرے اپنی طرف ہی پھیرنا۔ ہم بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم جب بھی پھریں تیری طرف ہی پھیریں، ہمیں جب بھی تو پھیرے ہمیں اپنی طرف ہی پھیرنا، اپنی طرف سے کبھی نہ پھیرنا۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی